بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق مجان الادب سے۔ قال بعضهم، ان میں سے بعض نے کہا، انما الدنیا فناء لیس للدنیا ثبوت، بے شک دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا کے لیے کوئی قرار نہیں۔ لفظ ثبوت کا یہاں لغوی تفصیل دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ لفظ ثبوت کا معنی اگر معجم الغنی میں آپ دیکھیں تو ملے گا ثبوت یہ ثبات کا مصدر ہے، ثبت یثبت نصر ینصر سے، الثبوت فی المکان اے المکوث الدوام، کسی جگہ پر ٹھہرنا اور ہمیشگی کے معنی یہ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب یہاں پر لفظ جو ثبوت ہے، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں، اور تم اپنے قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ ورنہ قدم ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، ورنہ قدم جو ہے ثابت قدمی کے بعد، استقرار کے بعد، تزل پھسل جائیں گے۔ اب آگے دیکھیں، انما الدنیا کبیت نسجتہ العنکبوت، بے شک دنیا ایسے گھر کی طرح ہے جسے مکڑی نے بنا ہے۔ یہ نسج ینسج کا معنی کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں معجم الغنی میں۔ یہ فعل ثلاثی ہے، لازم ہے، اور کسی حرف لگانے سے یہ متعدی ہو جائے گا۔ نسج تو واحد متکلم، انسجو واحد متکلم آتا ہے مضارع کا، اور انسج اس کا امر آتا ہے۔ مصدر نسجن ہے۔ نسج الثوب حاکہ، یعنی کپڑے کو بننا۔ نسج الکلام علی ہوا اے ساغہ او لخصہ، یعنی بات کو اپنے مطلب کے حساب سے رنگ دینا یا مختصر کر دینا۔ نسج الشاعر یا شعر، شاعر اے نظمہ، شاعر کا شعر کو منظوم کرنا۔ اسی طرح لفظ عنکبوت جو آیا اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں، العنکبوت دویبۃ من رتبۃ العنکبیات۔ عنکبوت یہ حشرات الارض، زمینی کیڑے جو ہوتے ہیں ان میں سے ایک جانور ہے۔ یہ دابتن کی جمع دویبہ، دابتن کی تصغیر دویبہ یہاں پر استعمال کی گئی۔ کہا لہا اربعۃ ازواج من الارجل، اس کے 4 جوڑی پیر ہوتے ہیں۔ تنسج نسیجا رقیقا محملا تصید به طعامها، اسی طرح یہ باریک باریک دھاگے کی طرح بنتی ہے۔ کیوں؟ تصید به طعامها، تاکہ وہ اپنے کھانے کا شکار کر سکے۔ مؤنثۃ وقد تذکر، یہ مؤنث ہوتی ہے اور کبھی مذکر بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کی جمع آتی ہے عنکبوتات و عناکب و عناکب۔ اب یہاں پر تھوڑی سی تفصیل دیکھیں گے۔ تفسیر کی کتاب ہے اعراب القرآن و بیانہ۔ آپ فرماتے ہیں وقال علماء التصریف، علماء صرف فرماتے ہیں والعنکبوت معروف ونونہ اصلیہ والواء والتاء مزیدتان، عنکبوت میں جو نون ہے وہ اصلی ہے، اور واو اور تا جو اس میں ہے، واو اور تو لاسٹ میں جو واو اور تا ہے عنکبوت میں واو اور تا مزیدتان یہ زائد ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے اس لفظ کی جمع، قولہم فی الجمع، اس کی جمع کیا ہے؟ عناکب، اور اس کی تصغیر آتی ہے عنیکیب، ویذکر ویؤنث، یہ مذکر اور مؤنث بھی ہوتی ہے۔ اس کی جمع جب عناکب آتی ہے تو اس میں جو ہے واو اور تے غائب ہو جاتا ہے۔ اس بنیاد پر علماء صرف کہتے ہیں کہ یہ واو اور تا جو ہے یہ زائد ہے، اور اس کا نون جو ہے وہ اصلی ہے۔ اب آگے دیکھیں، کل ما فیہا لعمری عن قلیل سیفوت، جو کچھ اس میں ہے، یہ ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ دنیا، اور دنیا مؤنث سمائی ہے۔ ہر وہ چیز جو اس میں ہے یعنی دنیا میں، لعمری میری جان کی قسم، میری عمر کی قسم، عن قلیل عن قریب، سیفوت ختم ہو جائے گا، گزر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پر لفظ لعمری کی تفصیل دیکھیں گے لغوی۔ لعمر کا معنی بتایا کہ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس لفظ کی کیا تفسیر کی گئی ہے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، سورہ حجر 72 آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے حبیب تمہاری جان کی قسم
بے شک وہ کافر یقیناً اپنے نشہ میں بھٹکے رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو لعمرک ہے اس کا معنی کیا دیا ہے؟ تمہاری جان کی قسم، اور ہم نے جو پڑھا کتاب میں لعمری یعنی میری جان کی قسم۔ اب اس کا اعراب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنتا ہے، کیا اس کی ترکیب کیا ہوگی۔ اس میں فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللام للابتداء، اس میں لعمرک میں جو لام ہے وہ ابتدا کے لیے ہے، وعمرک یہ مبتدا ہے، محذوف الخبر اس کی خبر محذوف ہے، وجوباً یعنی واجبی طور پر اس کی خبر محذوف ہے، واجب ہے اس خبر کا محذوف ہونا، تقدیرہ قسمی، اور اس خبر جو اس کی خبر ہے اس کی تقدیر اور اس میں پوشیدہ یہ نکلے گا قسمی یعنی میری قسم، لعمرک کا قسمی۔ اور جملہ جو آگے آ رہا ہے لعمرک انہم، یہ جملہ انہم یہ جواب قسم ہے، تو گویا لعمرک جو ہے یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو عمرک جو ہوتا ہے مبتدا، اور اس کے بعد جو ہے اس کی خبر محذوف ہوتی ہے، اور وہ خبر کیا ہے؟ قسمی۔ اب لفظ یہاں پر ایک لفظ ہے سیفوتو، تو یہاں پر لفظ یفوتو کی لغوی تشریح دیکھتے ہیں کیا ہے۔ فاتا معجم الرائد میں آپ دیکھیں تو فاتا یہ فعل ہے، فاتا فعل ماضی ہے، فاتا کا معنی ہے فاتا ای مضا یعنی گزر گیا، فات الامر مضا و ذهب اوانو یعنی کوئی معاملہ گزر گیا اور اس کا وقت بھی چلا گیا۔ وَلَقَدْ يَكْفِيكَ مِنْهَا أَيُّهَا الْعَاقِلُ قُوتُ، اور یقیناً اے عقل مند تیرے لیے منہا اس میں سے یعنی دنیا میں سے، یکفی کا قوتن ایک وقت کی خوراک ہی کافی ہوگی، یعنی اس دنیا میں تیرے لیے صرف ایک وقت کی خوراک کافی ہے، ورنہ پوری دنیا تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ یہاں لفظ یکفی کے حوالے سے ہم لوگ بھی تشریح دیکھتے ہیں، کہا معجم الوسیط میں کفاہ شیء کفاہ کفایتن، کفایہ اس کا مصدر ہے، معنی ہے استغنا بھی عن غیرہ، یعنی وہ شخص ایک چیز کو لے کر اس دوسری چیزوں سے مستغنی اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ فہو کافن و کفی، تو اس کا اس میں فاعل کافی اور کفی آتا ہے، جیسے ہم کہتے بھی اللہ کافی، اللہ شافی، تو اسی کا اس میں فاعل ہے۔ اور کہا کہ وہ کثیر ما تزاد معها الباء، اور اکثر جو ہے اس کے ساتھ با کا بھی استعمال ہوتا ہے، زائد با کو لگا کر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں 6 نمبر آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کفا باللہ حسیبا، اور سورہ نساء میں 79 آیت میں وکفا باللہ شہیدا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے دونوں آیت کریمہ میں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، وکفا باللہ شہیدہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے کے لیے، یعنی ہماری گواہی کے لیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کافی ہے۔ اس کے بعد بتایا قوت، یہ اسم ہے، اس کا معنی ہے ما یأکلہ الانسان، جسے انسان کھائے اسے قوت کہتے ہیں، معنی کیا ہے؟ طعام یعنی کھانا، اس کا کھانا۔ اس لفظ قوت کی جمع آتی ہے اقوات، قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا جمع کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، یہاں پر جو لفظ ہے وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، یہ اقوات یہ قوت کی جمع ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ رکھ دیے اور اس میں برکت رکھی، اور اس میں بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی۔ وقدر فیہا اقواتہا، اور اس میں بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی، تو یہاں پر قوت جمع اقوات، اس کا معنی ہوتا ہے روزیاں، یعنی روزی، قوت کا مطلب روزی اور اقوات اس کی جمع روزیاں۔ اب آگے دیکھیں گے، قال ابو العتاہیہ، یہ شاعر ہے ابو العتاہیہ، کہتا ہے فلو کان ہول الموت لا شیء بعدہ لہان علینا الامر واحتقر الامر، اگر موت کا خوف نہ ہوتا، فلو کان ہول الموت، اور اگر موت کا خوف ہوتا، لا شیء بعدہ، اور اس کے بعد کوئی چیز نہ ہوتی، لہان علینا الامر واحتقر الامر، تو معاملہ ہم پر
آسان اور حقیر ہو جاتا۔ اب یہاں پر لغوی تشریح دیکھیں گے ہول کی، کہ ہول کا مطلب یہاں خوف ہے، ڈر ہے، تو اس کی لغوی تشریح دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں لغت میں۔ معجم الوسیط میں آپ دیکھیں تو ملے گا الہول الفزع یعنی ڈر، الہول المخیف المفزع یعنی ہول کا مطلب ڈراؤنا بھی ہوتا ہے، خوف دلانے والا بھی۔ الہول الامر الشدید، الہول الامر الشدید، ہول کا مطلب ہے کوئی سخت معاملہ، اس کی جمع احوال آتی ہے اور حول آتی ہے۔ یہ لفظ آپ کو قصیدہ بردہ شریف میں ملے گا، یہ لفظ اور یہ شعر جو ہے قصیدہ بردہ کا بہت ہی مشہور ہے، مصیبت کے حالات میں یہ شعر پڑھا جاتا ہے۔ امام بوصیری فرماتے ہیں هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یہاں فرمایا کہ وہ ذات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ الحبیب، وہ حبیب ہے، الذی ترجى شفاعته کہ جن کی شفاعت کی تمنا کی جاتی ہے، سفارش کی تمنا کی جاتی ہے، لکل حول من الاحوال، ہر تکلیف میں، ہر مصیبت میں، ہر خوف میں، مقتحمی جو ہم پر آ چکا ہے۔ تو یہ معنی اس کا ہو گیا لغوی اعتبار سے۔ اور آگے جو ایک لفظ ہم نے یہاں پر پڑھا دوسرے مصرے میں، لہان علینا الامر، کہ وہ معاملہ ہم پر آسان ہو جاتا، تو اس کی لغوی تشریح دیکھتے ہیں لفظ ہان کی۔ یہ فعل ثلاثی ہے، لازم ہے، اور کسی حرف کو لگانے سے یہ متعدی بھی ہو جائے گا۔ ہانا یہون، ہانا ماضی ہے، یہون مضارع ہے، مصدر ہون آتا ہے۔ ہان علیہ الامر، اس کا معنی ہے لانا او سہلا، یعنی وہ معاملہ اس پر آسان ہو گیا یا نرم ہو گیا۔ ترجمہ ہے اگر موت کا خوف ہوتا، لا شیء بعدہ، اور اس کے بعد کوئی چیز نہ ہوتی، لہانا علینا الامر، تو معاملہ ہم پر آسان ہو جاتا، واحتقر الامر، اور معاملہ حقیر ہو جاتا۔ کیا بات تھی کہ ہم صرف مرنا ہوتا اور اس کے بعد کچھ نہ ہوتا تو بہت آسان ہوتا، لیکن کہا وَلَكِنَّهُ حَشْرٌ وَنَشْرٌ وَجَنَّةٌ وَنَارٌ وَمَا قَدْ يَسْتَطِيلُ بِهِ الْخَبَرُ، کہا کہ لیکن مرنے کے بعد حشر ہے، نشر ہے، جنت ہے اور دوزخ ہے، اور وہ چیزیں ہیں کہ جن کی خبر اور داستانیں بہت لمبی ہیں۔ اب یہاں لفظ حشر کی لغوی تشریح دیکھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ معجم مسید میں آپ دیکھیں تو ملے گا الحشر الاجتماع، حشر کا معنی ہوتا ہے اکٹھا ہونا۔ الحشر اجتماع الخلق یوم القیامہ، شرعی اعتبار سے دیکھیں تو اس کا معنی ہے مخلوق کا بروز قیامت اکٹھا ہونا۔ الحشر والجماع، حشر کا معنی جماعت بھی ہوتا ہے، اس کی جمع آتی ہے حشور، اسی سے ہم کہتے ہیں یوم الحشر یعنی یوم القیامہ۔ قرآن مجید میں لفظ حشر جو ہے فعل کی صورت میں استعمال ہوا، فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ استعمال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے۔ تو یہاں لے جائیں گے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی نیک صالح لوگ ہوں گے، متقی ہوں گے، انہیں اللہ کی بارگاہ میں جمع کر دیا جائے گا، اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح لفظ نشر ہم نے پڑھا، لفظ نشر ہم نے اسی شعر میں پڑھا کہ حشر و نشر، تو یہ لفظ نشر کی لغوی تشریح دیکھتے ہیں کہ نشر کا معنی کیا ہے۔ نشر اللہ الموت نشرا و نشورا، اس کا مصدر نشر بھی آتا ہے اور نشور بھی آتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ بعثہم و احیاہم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو دوبارہ زندہ کیا، اسی سے ہم کہتے ہیں یوم النشور، یعنی دوبارہ زندہ کرنے کا دن، یعنی بروز قیامت کے، قیامت کے دن ہی مردے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اور آگے آیا وما یستطیل بہ الخبر، تو یہ لفظ استطالہ جو ہے، استطالہ یہ باب استفعال سے ہے، اس کا معنی ہے استطال الشیء صار طویل، یعنی کوئی چیز جو ہے لمبی ہو جائے، تو اس کا مجرد جو ہے طویل آتا ہے، طول آتا ہے اس کا مصدر، اور یہاں پر یہ مزید ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر مرنا ہی اگر معاملہ ہوتا کہ ہم مر جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن مرنے کے بعد تو حشر ہے، نشر ہے، پھر جنت ہوگی، پھر جہنم ہوگا، جو جنت میں جانے وہ جنت میں جائے گا، جو جہنم میں جانے والا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کی داستان اور خبر بہت لمبی ہے۔ سئل بعض الفلاسفہ، فلاسفہ، بعض فلسفیوں سے پوچھا گیا، فلسفیون کی جمع فلاسفہ، من الذی لا عیب فیہ، وہ کون سی ذات ہے جس میں کوئی عیب نہیں، یعنی وہ کون ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ فقال، تو
تو اس نے کہا الذی لا یموت، جو نہ مرے، اور وہ کون ہے؟ حی الذی لا یموت، ربنا، وہ ہمارا رب ہے جو زندہ ہے، ابدی ہے اور ازلی ہے، اور جو کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ انسان کتنا بھی کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے، ہر عیب سے پاک ہو جائے، لیکن اس کے اندر ایک عیب ہے، وہ کیا ہے؟ کہ وہ مر جاتا ہے۔ اور اللہ کی ذات بے عیب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مر نہیں سکتا، حتیٰ کہ مرنے کی بات تو دور ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سنہ اور نوم، سنہ کا مطلب ہوتا ہے اونگ، اور نوم کا مطلب پوری نیند۔ آیت الکرسی میں کہا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس کے اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی، تو موت تو کجا۔ قال المیدانی، میدانی نے کہا العمر مثل الضیف او کالطیف لیس له اقامہ، عمر جو ہے مہمان کی طرح ہے یا خیال کی طرح ہے، لیس له اقامہ، اس کے لیے دوام نہیں ہے۔ اب یہاں پر لفظ طیف جو ہے بالکل نیا ہے، ہم اس کی لغوی تشریح دیکھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ الطیف الخیال الطائف، یعنی ذہن میں گھومنے والا، طواف کرنے والے خیال کو طیف کہتے ہیں۔ وَهُوَ مَا يَرَاهُ النَّائِمُ، جسے نیند میں سونے والا شخص دیکھتا ہے۔ الطیف والجنون، طیف کا دوسرا معنی ہے پاگل پن۔ الطیف الغضب، طیف کا دوسرا معنی ہے غصہ۔ الطیف قوس قزح و الوانہ، قوس قزح اور اس کے رنگ کو بھی طیف کہا جاتا ہے، جسے انگلش میں ہم ریمبو کہتے ہیں، اسی ریمبو کو قوس قزح عربی میں کہا جاتا ہے، اس کی جمع اطیاف آتی ہے۔ آگے فرمایا وَأَخُو الْحِجَا فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ مُرْتَقِبٌ حِمَامَةً، اور عقل مند شخص ہر حال میں اپنی موت کا منتظر ہوتا ہے۔ یہاں اخو الحجا کا مطلب کیا ہے وہ دیکھیں گے، تو یہ اخو الحجا جو ہے مرکب ہے، اخو اس کا مطلب بھائی ہوتا ہے، حجا کا مطلب کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ کہا الحجا العقل، حجا کا مطلب ہے عقل، اور اخو الحجا کا مطلب کیا ہوگا؟ عقل والا، یعنی عقل مند، اس کی جمع آتی ہے احجاء۔ اور آگے لفظ آیا مرتقبن، یہ مرتقب جو ہے یہ ارتقاب سے ہے، ارتقب یرتقب، ارتقاب افتعال سے، اس کا اسم فاعل ہے، اس کی جمع مرتقبون اور جمع مؤنث مرتقبات آتی ہے۔ مرتقب لما سیحدث ای منتظر، یعنی جو ہونے والا ہے اس کا انتظار کرنے والا، اسے مرتقب کہتے ہیں۔ الحما کا مطلب کیا ہے؟ قضاء الموت و قدرہ، موت کا واقع ہونا، یہ حما ہے۔ اب آگے دیکھیں والجاہل المغتر من لم یجعل التقوی اغتنامہ، اور جاہل فریب خوردہ شخص وہ ہے جس نے تقوی اور پرہیزگاری کو غنیمت نہیں جانا۔ اب یہاں ایک لفظ ہے مغتر، اس کا معنی کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ مغتر کا مطلب ہے، یہ باب افتعال اغترہ سے فاعل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے فریب خوردہ، یعنی جسے فریب دیا گیا ہو۔ تو جاہل اور فریب خوردہ شخص وہ ہے جسے تقوی نصیب تو ہو لیکن وہ اسے غنیمت نہ جانے اور تقوی کے علاوہ فسق و فجور میں اپنی زندگی کو گزار دے۔ آج کے لیے اتنا بس، انشاءاللہ العزیز آنے والے دن نئے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔